کے دور میں ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیاب زندگی بسر کرے. ہر شخص کی یہ خواہش ہے، خواہ وہ عالم ہو یا فاضل، ڈاکٹر ہو یا طبیب، جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی بسر کرے. لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک نے الگ الگ لائحہ عمل سوچ رکھا ہے. ہر ایک نے اپنے اپنے معیار بنا لیے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ شخص کامیاب ہے. کسی نے یہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس علم کی فراوانی ہے، جس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، وہ شخص کامیاب ہے. اور کسی نے کامیابی کا معیار دنیا کو فتح کر لینا بنا لیا. کسی نے یہ سمجھ لیا کہ جس شخص نے دنیا کو فتح کر لیا، جو فاتح عالم ہے، وہ شخص کامیاب و کامران ہے. ہر ایک نے الگ الگ کامیابی کے معیار بنا لیے. لیکن حقیقت یہ ہے، جب ہم تاریخ کے خبیث اوراق پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ نہ تو مال و دولت کی زیادتی کامیابی کی علامت ہے، مال و دولت کا زیادہ ہونا کامیابی کا سبب نہیں ہے. اگر مال و دولت کا زیادہ ہونا، مال و دولت کی فراوانی ہو جانا کامیابی کی علامت ہوتا تو قارون اس دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب شخص ہوتا. اس کے پاس اتنی وافر مقدار میں دولت تھی کہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیوں کا گچھا اس قدر وزنی تھا کہ 70 نوجوان مل کر اس چابیوں کے گچھے کو اٹھاتے تو ان کی پشتیں دوہری ہو جایا کرتی تھی. جس کے خزانوں کی چابیوں کا اتنا وزن ہے، اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی دولت کس قدر ہوگی. لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، جب قارون واسطے جہنم ہوتا ہے تو کف افسوس ملتا ہوا جاتا ہے. اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کی دولت اس کے کسی کام نہیں آتی. تو پتہ چلا مال و دولت کی فراوانی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور کسی نے یہ سمجھ لیا کہ علم کا زیادہ ہونا کامیابی کی علامت ہے. اگر علم کا زیادہ ہونا کامیابی کا سبب ہوتا تو ابلیس دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب شخص ہوتا. شیطان دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب ہوتا، کیونکہ اس کے پاس علم بہت زیادہ تھا. وہ ملائکہ کا استاذ تھا، فرشتوں کا استاذ تھا، اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھا. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. لیکن جب راندہ درگاہ ہوا، اللہ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، آج پوری دنیا اس پر لعنت کرتی ہے، تو پتہ چلا علم کا زیادہ ہونا بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے. اور اگر دنیا کو فتح کر لینا کامیابی کی علامت ہوتا تو ہٹلر اس دنیا کا سب سے زیادہ کامیاب شخص ہوتا. اس کا نظریہ یہ تھا کہ وہ دنیا کو فتح کرے گا اور فاتح عالم کی حیثیت سے دنیا پر براجمان رہے گا. لیکن آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہٹلر کا تو صرف
یہ نظریہ تھا نا کہ وہ دنیا کو فتح کرے گا، لیکن اگر ہم سکندر اعظم کی بات کریں، اس نے تو دنیا کو فتح کیا تھا، لیکن جب سکندر اعظم اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو خالی ہاتھ رخصت ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے سکندر اعظم یہ وصیت کرتے ہیں کہ جب مجھے کفن دے دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ یہ وصیت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اہل دنیا کو پتہ چل جائے کہ دنیا کو فتح کرنے والا شخص بھی اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس دنیا سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہے۔ پتہ چلا نہ تو مال و دولت کا زیادہ ہونا کامیابی کا معیار ہے، نہ ہی علم کی فراوانی کا ہونا کامیابی کی علامت ہے، نہ ہی دنیا کو فتح کر لینا کامیابی کا سبب ہے۔ تو پھر کامیابی کی علامت کیا ہے؟ کامیابی کا سبب کیا ہے؟ رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہماری رہنمائی فرما دے کہ کامیابی کا سبب کیا ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، کہ ہم کس انداز سے زندگی بسر کریں کہ اس دنیا میں ہمیں عزت و آبرو کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ باری تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر یہ نعرہ ہو، الفزت برب الکعبہ۔ باری تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما دے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں، رخصت ہونے لگیں، تو ہماری زبانوں پر یہ نعرہ ہو کہ میں دنیا کی بازی جیت کر جا رہا ہوں، ہار کر نہیں جا رہا۔ اور رب کائنات کی طرف سے بھی یہ آواز آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یا اللہ ہماری رہنمائی فرما کہ ہم اس انداز سے اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیری بارگاہ سے بھی آواز آئے، اے نفس مطمئنہ آ جا، اپنے رب کے پاس لوٹ آ، اپنے رب کی طرف آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، رب کائنات کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہو، اے میرے بندے میری طرف لوٹ آ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو جب ہم رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں تو رب کائنات قرآن مجید میں کامیابی کا معیار ہمیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، جس نے اپنے نفس کو، اپنے دامن عمل کو فسق و فجور سے محفوظ رکھا، جس نے اپنے دل کو بغض سے، کینہ، حسد، غیبت، چغلی، عداوت جیسی برے خصائل سے محفوظ رکھا، پاک رکھا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، اپنے رب کی یاد میں مشغول رہا، اور نماز پنجگانہ میں بھی سستی نہ کی، نماز پنجگانہ کو باقاعدگی سے ادا کرتا رہا، وہ شخص اس دنیا میں بھی عزت و آبرو کی زندگی بسر کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی اس کا مقدر بنے گا۔